زبیر صاحب کی طرف تھوڑا سا. زبیر صاحب پہلے آپ ذرا اس کو اینالائز تو کریں کہ یہ کیوں گورنمنٹ بار بار آج وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جی پھر بھی آپ چاہیں تو یہ بہت زیادہ جمہوریت پسند ہیں, اس لیے گورنمنٹ اس کا اظہار کرتی ہے کہ نہیں ہم گورنمنٹ آف دا ڈے ہیں, ہمیں چاہیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, اس لیے ہم تو مذاکرات کی دعوت دیتے رہیں گے. یا پھر گورنمنٹ کو کسی چیز سے پرابلم اتنی زیادہ ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ کہتے ہیں یار مذاکرات کر کے جان چھڑاؤ یار, مسئلہ حل کرو. دیکھیں حکومت کے لیے یہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ انگیج کر کے رکھے, جیسے جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے, کیونکہ حکومت نے تو حکومت کرنی ہے اور وہ حکومت میں رہنا بھی چاہتے ہیں, اور ان کا سب سے زیادہ ڈر خوف پی ٹی آئی سے ہی ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی سرگرمیاں ہوں جس کی وجہ سے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر اس لحاظ سے پڑیں کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. سو وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اور جو واشنگٹن کی بات شاید 20 جنوری کے حوالے سے جاوید لطیف صاحب نے کی تھی, اس کا بھی ایک ڈائریکٹ میرے اپنے ظاہر ہے, مجھے نہیں پتا حکومت میں اندر بیٹھ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کہ وہ یہ بھی شو کرانا چاہتے تھے کہ دیکھیں آپ کیوں ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو انگیجڈ ہیں اپوزیشن کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اگر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی کمیٹی میں, پارلیمنٹری کمیٹی میں, تو وہ تو اور زیادہ اچھا ہوگا حکومت کے لیے. اور ساتھ ساتھ وہ جو پی ٹی آئی کا جو دیکھیں پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے نا, وہ ان کی شدت سے جو سیاست کرنے کا طریقہ ہے عمران خان کا, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا, وہ اس میں اگر سافٹنس آتی ہے نا تو پی ٹی آئی کی وہ سپورٹ بیس بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پی ٹی آئی اس کو اس لیول پر رکھنا چاہتی ہے اور حکومت اس کو نیچے لانا چاہتی ہے, ٹینشنز کو نیچے لانا چاہتی ہے. اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے وہ ہو سکتا ہے ان پاپولر ہو پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں, چونکہ انہوں نے بیانیہ اتنا ہیٹ اپ کر دیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو سافٹنس اس کا فائدہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو. اس کے علاوہ ایک تو یہ تگڑا بیانیہ بہت پاپولر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس تگڑے بیانیے سے, سخت باتوں سے تو معاملہ مزید خراب ہی نہیں ہو رہا ان کا, اداروں کے ساتھ بھی, گورنمنٹ کے ساتھ بھی, اور الٹیمیٹلی اور جو ہے وہ مشکلات نہیں ہونی, تو تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ گئے پھر 1 قدم آگے, یہ والی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وسیم, میں تو پچھلے 2 سال سے اور خاص طور پر فیبری کے الیکشن کے بعد سے بالکل کلیئر ہوں کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, انہوں نے عمران خان کو کوئی سپیس نہیں دینی. فی الحال ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہنے کے امکانات ہیں. اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے, تو اس کے لیے انہوں نے جو 26ویں امینڈمنٹ کی, کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں کی گئیں, وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف گئی ہیں. پی ٹی آئی اب دروازہ اس طرح سے نہیں کھٹکھٹا سکتی ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جیسے پہلے کر سکتی تھی. اگر آپ شروع سے معاملات دیکھیں, 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھ کے بھی دے دیا کہ جی ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, فیصلہ دینے سے ہمیں وہ مشکلات ہوتی ہیں, تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ حکومت چاہتی ہی نہیں, حکومت چاہتی ہے کہ یہ پریشر رہے. سو پی ٹی آئی کے لیے جو جوڈیشری سے کوئی اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مل جائے گا, وہ ان کو نہیں ملے گا. الیکشن کمیشن سے ان کو کچھ نہیں ملنا. وہ ٹریبیونل جو بننے تھے یا کام کرنے تھے, جنہوں نے فیبری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے فیصلے دینے تھے, وہ بالکل خاموش ہیں. کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, باوجود اس کے کہ آئین میں 6 مہینے کا پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہونے چاہیے. پھر سڑکوں پر احتجاج سے پی ٹی آئی کو کیا ملا اب تک؟ حکومت ان کے خلاف ہے. اب میں ایک ذرا کمپلیٹ کر لوں. ایک ہی ان کے پاس بچا ہے, ایک صرف اسٹرینتھ جو ان کی ہے, وہ ان کے سپورٹرز ہیں جو ملینز اینڈ ملینز ہیں. اور وہ اگر سافٹ پالیٹکس اگر کرنی شروع کر دی, وہ کہتے ہیں جی عمران خان اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں, وہاں سے اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ جو اگر سپورٹر ہی نہیں بچے گا تو ویسی پارٹی ختم ہو جائے گی. تو میرے تو خیال سے ان کو شدت ہی کے ساتھ سیاست. نہیں, خان صاحب تو بیانیہ بناتے ہیں نا, جو بیانیہ بنائیں گے ان کا ورکر فالو کرے گا. یعنی میں ایک سوال آپ سے, پھر جاوید صاحب, میرے سوال کا پس منظر یہ ہے زبیر صاحب کہ آپ سے بہتر کوئی شخصیت ہے ہی نہیں پاکستان میں یہ سوال پوچھنے کے لیے, کہ آپ مریم صاحبہ کے ترجمان تھے, نواز شریف صاحب کے بھی, اور پھر ایک ٹائم آیا تھا نا کہ جب معاملات بہت خراب تھے, اور پھر خود آپ سے کہا تھا اس وقت کے آرمی چیف نے کہ یار یہ ان کو چپ کراؤ ذرا. آپ لوگوں نے ٹویٹر بند کروایا تھا, اتنے عرصے تک وہ وائس آف امریکہ کا ایک انٹرویو ہو گیا تھا, ریکارڈ ہو گیا تھا, تو آپ کو کہا گیا تھا کہ یار یہ آنر نہیں ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی وہ 4 قدم پیچھے ہٹے تو پھر کچھ گین کیا نا, تو اس وقت حالانکہ اس وقت ہوتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا آپ وہ تھوڑا سیکوینس کو تھوڑا سا آپ نے غلط کر دیا. پہلے ٹویٹر بند تھا,
پہلے 2018 کے اینڈ میں 2019 کے شروع میں پھر ٹویٹر کھل گیا تھا اور پھر اس کے بعد جب میاں نواز شریف ایگزائل پہ چلے گئے تھے تو پھر اس کے بعد شدت آ گئی تھی پولیٹکس میں اور پھر پی ڈی ایم بنا تھا اور پھر نیم کالنگ شروع ہو گئی. جلسے گجرانوالہ جلسہ جو تھا اکتوبر 2020 میں ہوا تھا اور اس وقت بالکل ایک محاذ آرائی کی سیاست شروع ہو گئی تھی اور پوائنٹ یہ تھا جو مریم نواز بھی کہتی تھیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو ٹیمپریچر پیک پہ لے جا کے پھر لوگوں نے پیچھے ہٹی نا کریں گے تو وہ آئیں گے نا. تو پی ٹی آئی نے مزاحمت والا پارٹ کر نہیں لیا کیا؟ اب اس مزاحمت سے مفاہمت نہیں نکالنی چاہیے کیا؟ نہیں لیکن وہ ہٹی اس وقت تھی, اس میں دو چیزیں شامل تھیں. ایک تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی 3 سال کے بعد کافی حد تک تنگ آ چکی تھی پی ٹی آئی سے, عمران خان سے اور اس کی پرفارمنس سے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہمارے پاس پلان بی ہے اور پی ایم ایل این کے پاس ہے یہ نہیں. تو اس وقت شہباز شریف فرنٹ پر آئے تھے اور مریم نواز یا نواز شریف بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی اور تمام جو بات چیت تھی انڈر گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ میں وہ شہباز شریف, بیکاز شہباز شریف تو ہمیشہ سے مفاہمت ہی کا رستہ استعمال کرنا چاہتے تھے. ہی واز آلویز اگینسٹ کنفرنٹیشن. تو انہوں نے جب یہ